خدا نے ایک ارادہ کیا کہ میں اپنے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے ایک ایسا شاہکار تخلیق کروں گا جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور وہ شاہکار تخلیق خدا نے کیسے کیا؟ جس مٹی کو، جس زمین کو خدا نے بنایا تھا، اسی زمین میں سے مٹی کو لیا اور اس میں سے آدم کو تیار کیا، اور اس لیے تیار کیا کہ اپنے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ کیونکہ کلام خدا میں، پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ خدا نے آدم کو اس لیے بنایا تھا، لیکن یہ خداوند کا ارادہ ابلیس کو پسند نہ آیا۔ اگر میں پوچھوں کہ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس نے کیا سب سے پہلا گناہ؟ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا۔ کیا گناہ کیا اس نے؟ یہ جو لوسیفر فرشتہ تھا، جب خداوند نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا اور اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی بنایا، یہ جو لوسیفر فرشتہ تھا اتنا حسین و جمیل خوبصورت تھا، جب وہ اپنے پنکھوں کو کھولتا تھا تو بائبل کی ڈکشنری بتاتی ہے جب اپنے پنکھوں کو کھولتا تھا تو اس کے پنکھوں کے اندر ساز تھے جو ساز بجتے تھے۔ خدا نے اسے اتنا حسین و جمیل بنایا تھا، لیکن اس نے خدا کے اس ارادے کو فیل کرنے کے لیے خداوند کے خلاف ایک منصوبہ بنا دیا اور کہا کہ میں آسمان سے بھی اونچا چڑھ جاؤں گا، اور خدا کے خلاف منصوبہ بنا۔ اس کو دیکھیں گے یسایہ کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 9۔ یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 9ویں آیت۔ جب اس نے خدا کے خلاف منصوبہ بنایا کہ میں خدا کے تخت سے اونچا اپنا تخت بناؤں گا، خدا کے آسمان سے اپنا آسمان الگ بناؤں گا، خدا سے اونچا چڑھ جاؤں گا، لیکن خداوند نے اس کے اس منصوبے کو فیل کر دیا۔ ہاللیلویہ! کیسے فیل کیا؟ خدا نے لکھا ہے 9ویں آیت میں، پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جوش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے، اور وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے، وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ تجھ سے کہیں گے کیا تم بھی ہماری مانند ہو گئے ہیں؟ تو ایسا بیٹا آپ ذرا پڑھیں کیا لکھا ہے؟ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم ہیں، تیری شان و شوکت تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوگا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ تو کہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے اونچا تخت بناؤں گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں کیڑوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ ہمارے ہی مسیحی لوگ جہاں پہ کیڑے دیکھتے ہیں وہاں پہ چینی ڈالتے ہیں، چاول ڈالتے ہیں، دالیں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہاں پہ کیڑے ہیں وہاں پہ ابلیس کا پہرا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھیں، جو بھی دربار ہوتے ہیں، میزار ہوتے ہیں، جن کو درخت کہتے ہیں کہ یہ آسیب زدہ درخت ہے، پکے درخت ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے کیڑوں کو چاول دانا ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کلام خدا ہمیں اس بات سے منع کر رہا ہے۔ کلام خدا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جہاں پر کیڑے ہیں خدا نے ابلیس کو یہ لعنت دی ہے۔ جب گرایا گیا تو اسے یہ کہا گیا کہ کیڑے تیرا فرش ہوئے اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ سو خدا نے شیطان کے اس منصوبے کو فیل کر دیا، اسے آسمان سے گرا دیا، لیکن شیطان پھر بھی
خوش نہ ہوا. اتنی بڑی سخت سزا کے باوجود شیطان خوش نہ ہوا اور اس نے ایک اور منصوبہ بنایا خداوند کے لوگوں کے خلاف. جن کو خداوند نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، ابلیس نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا اور ہوا سے گناہ کروایا. جب ہوا سے گناہ کروا لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابلیس بہت خوش ہوگا کہ میں نے پہلا منصوبہ بنایا وہ تو خدا نے فیل کر دیا، لیکن اب جو میرا دوسرا منصوبہ ہے اسے کوئی فیل نہیں کر سکتا. تو خدا نے کیا کیا؟ جب ہوا اور آدم نے گناہ کیا تو خدا نے انہیں باغ عدن میں سے نکال دیا اور ابلیس پھر بہت خوش ہوا کہ اب تو میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے خدا کے لوگوں کو خدا کی حضوری سے نکال دیا ہے. لیکن میرے خداوند نے پھر اس منصوبے کو فیل کر دیا. انسان جو گناہ میں گر گیا تھا، چاہیے تھا کہ انسان کے بدلے انسان قربانی دیتا، انسان کے بدلے انسان گناہوں کا کفارہ دیتا، لیکن اس باغ عدن میں سے نکلے ہوئے انسان کی طرف میرے خدا نے اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اور کلام خدا میں لکھا ہے غلطیوں کے خط میں خدا نے عین وقت پر اپنے بیٹے کو بھیجا، عین وقت پر اپنے بیٹے کو بھیجا. ان کے لیے جو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، ان کے لیے جو بیماریوں میں تھے، ان کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اس جہان کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے. اور خداوند یسوع نے اپنا خون دے کر، اپنا قیمتی خون دے کر ہمیں اپنے پاک خون سے خرید لیا. ہاللیلویا. بزرگ جمالی صاحب ایک شعر انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. اب ہماری قیمت ہے، ہم عام لوگوں کی اولاد نہیں ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہم شاہی اہلوں کا فرقہ ہے، بادشاہ کی اولاد ہے. ہم کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب بیماری آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب دکھوں میں ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو، ہم اپنے باپ کے حضور، اپنے بادشاہ کے حضور جس کی ہم اولاد ہیں کیوں نہیں جھک جاتے؟ اگر ہم جھکتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اب بات رہی دل کی. خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ دل کو خدا جانتا ہے. داؤد نبی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اے خدا میں نے اپنے دل میں تیرے کلام کو رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف. لیکن انسان کے جو منصوبے ہیں یہ تو خدا کا ارادہ تھا اور ابلیس کا منصوبہ تھا. اب جو انسان کے منصوبے ہیں وہ کیا ہے؟ لوکا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بہت بڑی فصل ہوئی اور وہ اپنے جی میں سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بہت ساری فصل ہے، میں اپنی پرانی کوٹھیاں ڈھا کر نئی کوٹھیاں بناؤں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ تیرے پاس بہت سالوں کے لیے سامان موجود ہے، کھا پی اور خوش رہ. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے اسی رات خدا کے فرشتہ نے اسے آواز دی کہ اے نادان آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو یہ سارا کس کام کا ہے؟ انسان کے جو منصوبے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ارادہ خدا کا ہے وہ ہماری زندگیوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ہم آج اپنی زندگیاں خداوند کو دیتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کو فیل کر دے، اپنے ارادے کو کامیاب کر دے، تو ہم سب ایمان میں بڑھتے جائیں گے اور خدا ہمیں بڑی برکتوں سے نوازتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. داؤد نبی اس کے بارے میں فرماتا ہے
ज़बूर 119 में उसने फरमाया कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। एक शख्स की बात बताऊंगा, वो अपनी भैंस को लेके भैंस बेचने के लिए चल निकला। जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई खुदा का खादम मिला। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? पंजाबी में बात करूँ। और उस खादम ने उससे पूछा कि भाई तो कितने जा रहे हैं? कहता भाई जी मैं मझ मेरी बेचने वास्ते जा रहा हूँ। पादरी साहब ने कहा कि भाई जी खुदा का शुक्र करता जा ताकि खुदा ये अच्छी तेन कीमत दे, ये अच्छा मुल पवे ते खुदा तेरे नाल हो। क्या लगा है मझ मेरी बेचनी में जिन्ने पैसे मेरा दिल करेगा मेरे नाल खुदा दे की काम है। जदों मंडी दे विच गया मझ विक गई, पैसे अच्छे मिल गए, पैसे जेब च पाए, उत्थे ही ठग चोर सन, उन्होंने जेब कट ली। जेब च हाथ मारे, जेब च कुछ नहीं। रोंदा करवांदा बेचारा वापस आ रहा। अब फिर पादरी साहब मिले, कह लगे भाई जी की हो गया जी? मझ बेच के आते रोंदे करवांदे आंदे। कहंदा जी खुदावंद दी मर्जी होई ते मैं मंडी विच वड़िया, खुदावंद दी मर्जी होई ते मझ दे गाहक लग गए, खुदावंद दी मर्जी होई ते मैं चंगे पैसे वट ले, खुदावंद दी मर्जी होई ते मेरी जेब कटी गई। पादरी साहब ने कहा पागल इंसान पहले ही जान लगा खुदा का अगर शुक्र अदा कर लिया ते अज तेरे नाल ये हाल तेरा होता। हमारी जिंदगी ऐसी है जब वक्त गुजर जाता है तब हमें खुदा की याद आती है। काश हम काम करने से पहले खुदा को याद कर लेते तो खुदा हमारे साथ होता। ऐसे ही है ना, बाज़ दफा ऐसा होता है हम मुंह से किसी को दुआ दे रहे हैं लेकिन जो दिल के अंदर से दुआ नहीं निकल रही, दिल से हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे दो बहनें आपस में लड़ रही थी और एक जो थी वो दूसरी के बड़े भेद खोल रही थी। पंजाबी च दसांगा नी भैन तू इंज, नी भैन तू वो, नी भैन तू इंज कीता। ते दूसरी की कह रही है नी भैन तेरी मट्टी दे विचों आटा ही ना मुके। दुआ दे रही है भैन तेरी मट्टी दे विचों आटा ही ना मुके। किसी बंदे ने कहा भैन वो तेनों एडियां गालां कड्ढण लई है ते तू उन्होंने दुआ दी जा रही है। कहने लगी भाई जी मेरी गल सुनो, मैं ओदियां गालां दा जवाब नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तेरी मट्टी विचों आटा ना मुके। ना कोई तेरा खाने वाला रहेगा ना तेरी मट्टी विचों आटा मुकेगा। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारा मुंह कुछ और अदा करता है लेकिन जो हमारे ख्यालात होते हैं, हमारे तसव्वुरात होते हैं, हमारे दिल के अंदर से दुआएं नहीं निकलती। खुदावंद का बंदा दाऊद में भी इस बात को कहता है कि दिल सबसे ज्यादा हिलेबाज और ला इलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। इसी बात को अपनी ही बात को वो टच करता है और कहता है कि ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। फिर वो कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अगर खुदा मैं तेरी राहों से भटकूं तो तेरा कलाम मुझे संभाल ले। ऐ खुदा अगर मैं अपनी राहों को टेढ़ा मेढ़ा समझूं तो खुदा तू मेरी राहों को सीधा कर दे। खुदा अगर मेरा दिल किसी और तरफ जाए तो खुदा मेरे दिल में तेरा कलाम हो ताकि मैं तेरे कलाम के खौफ में रह के जो भी काम करूं तेरे कलाम से और तुझसे डरता हूं। और खुदा ने कलाम खुदा में लिखा है, दाऊद नबी के बारे में खुदा ने फरमाया कि ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। हालांकि दाऊद नबी की जिंदगी इससे आगे हम देख रहे हैं गुनाह में भी वो हो गया, लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। काश खुदा आज हमसे भी कहे कि पास्टर आरिफ तू मेरे दिल के मुआफिक है। बेटे पारस, बेटे शरोज, बेटे नातन, भाई सलीम, भाई चांद, तू मेरे दिल के मुआफिक है। आइए हम खुदावंद की हुजूरी में खड़े हो जाएं, खड़े होकर दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे, ऐ खुदा मैं आज की शाम